السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیو بہنوں اور دوستو، کرونا کی تکلیف سے نکلنے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ کرونا کے لحاظ سے میں عرض کروں گا کہ احتیاط کریں، ماسک پہنیں، فاصلہ رکھیں۔ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے، جو گزرتا ہے اسے پتہ چلتا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے میری ایک گزارش ہے کہ اس کا خیال رکھیں، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ بہت بڑی تکلیف ہے، موت تک کا سامان بن جاتی ہے۔ یہ نیا سال شروع ہوا ہے اور ابھی کچھ میرے اندر بولنے کی ہمت اور طاقت پیدا ہوئی ہے، تو میں آپ کے ساتھ اللہ کے نبی کی مجلس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلا سال جو گزرا، اس سے پچھلا سال کرونا ایک وبا ہے جس کا علاج توبہ اور استغفار ہے، اور یہ میرے نبی کی زندگی کی ایک تصویر ہے۔ یہ ہر گھر میں ہو جائے، ہر محفل میں ہو جائے، ہر مجلس میں ہو جائے تو کرونا بھی غائب ہوگا اور ہماری زندگی دنیا میں ہی جنت بن جائے گی۔ تو میں بتانے لگا ہوں کہ ہمارے نبی کی مجلس کیسی تھی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابراً للخواطر، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے جذبات کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے، کسی کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کی کیفیت خراب نہ ہو جائے۔ یجبر بخاطر ھذا ویتبسم لھذا، کبھی آپ اس کی دلجوئی کر رہے ہوتے تھے اور اس کو ہمت دلا رہے ہوتے تھے، کبھی اس کو مسکرا کے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ ویفرج کرب ھذا، اور کبھی کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کر رہے ہوتے تھے۔ وَكَانَ لِصُحْبَتِهِ جَمَالٌ، آپ کی صحبت میں دل لگی کا سامان بھی ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سارے خاموش بیٹھے ہوں۔ کبھی آپ پوچھتے، بھئی آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ بتاتے، جی ہم نے یہ دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے۔ کبھی آپ خود فرماتے کہ میں نے آج یہ خواب دیکھا ہے۔ کبھی آپ اب بہت کم اپنے صحابہ کو نصیحتی بات کرتے تھے، ہفتے میں ایک آدھ دفعہ۔ جب زیادہ کی جاتی ہے تو طبیعتیں پھر گھبرا جاتی ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا تھا، چونکہ آپ اشراق تک بیٹھتے تھے اور نماز اول وقت میں پڑھتے تھے تو کافی ٹائم ہوتا تھا، تو آپ تشریف فرما ہوتے اور خاموش ہو کے بیٹھ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کوئی بات کریں تو اس میں ہنسانے والے بھی تھے، اس میں کہانی سنانے والے بھی تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت ہنساتے تھے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی زیادہ ہنساتے تھے۔ یعنی آپ کی محفل ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں سناٹا چھایا ہوا ہو اور بس آپ ہی روزانہ بولیں، آپ ہی روزانہ بات کریں۔ یہ ایسا نہیں تھا، بلکہ سننا سنانا تھا، اور ہنسی مذاق کا بھی سامان تھا، اور ہنسی مذاق کی بات بھی ہوتی تھی۔ کانت لصحبتہ جمال، یہ میں نے جمال کا ترجمہ، ومتعۃ، اور آپ کی محفل میں آپ سے فائدہ اٹھانے کا بھی سامان ہوتا تھا کہ آپ کبھی نصیحت فرماتے، کبھی اللہ کے قرآن کو پڑھ کے سناتے، کبھی زندگی کے طریقے بتاتے۔ تو آپ کی مجلس میں نصیحت بھی ہوتی تھی اور ہنسی مذاق کا بھی کبھی سما ہوتا تھا، کہ ہنسنا انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے عطیات کی شکل میں بت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت صاحب بولیں گے تو بولیں گے، ہم میں سے کوئی نہیں بولے گا۔ یہ ہمارا بر صغیر کا نظام ہے۔ پھر فلا يحقر
من احد، کسی کو آپ گیری نظروں سے نہیں دیکھتے تھے، کسی کو آپ حقیر نہیں سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو غریب آدمی ہے، یہ مالدار آدمی ہے، سب کی عزت کرتے تھے۔ اور وَلَا يُصَفِّحُ أَحْلَامَ أَحَدٍ، اور آپ کسی کی رائے کو رد نہیں کرتے تھے، اس کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، بلکہ ہر آدمی کی رائے آپ سنتے تھے۔ یہ میرے نبی کی محفل اور مجلس تھی۔ تو اس کے اوپر اگر میری آپ کی زندگی آ جائے تو ہم لوگوں کی عزت دیں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کوئی رائے دے تو محتاج بن کے سنیں، ایسا نہ ہو کہ میں نے کسی دی لوڑ کوئی نہیں، میں جو چاہوں مرضی کراں۔ وہ جو چاہوں مرضی کراں تو بس اللہ ہی ہے، باقی انسان تو بیچارہ بے بس مجبور ہے، نہ اپنا پیشاب روک سکتا ہے، نہ پخانہ روک سکتا ہے، نہ اپنی بیماری روک سکتا ہے، نہ اپنا بڑھاپا روک سکتا ہے، نہ آنے والے حالات روک سکتا ہے۔ میں جو چاہوں کروں وہ صرف اللہ ہے۔ اور ایک چھوٹی سی حدیث، اسمعوا تسمعوا، میرے نبی نے فرمایا معاف کرنا سیکھو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس پر ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہوا اور اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اللہ نے پوچھا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ کہنے لگا جی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوچ کے بولو۔ ان کا جی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر سوچ لو۔ تو کہنے لگا یا اللہ میں تاجر تھا، لوگوں کو مال دیتا تھا، جو پیمنٹ نہیں دے سکتا تھا حالات کی مجبوری کی وجہ سے میں اسے پیسہ معاف کر دیتا تھا، اور جو دے سکتا تھا اور دینے میں لیٹ کرتا تھا میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا۔ بس یہ اگر نیکی تیرے ہاں قبول ہے تو بس یہی ہے، اور میرے پاس کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے تو میرے بندوں کے ساتھ بڑی نرمی کا معاملہ کیا، تو آج میں بھی نرمی کا معاملہ کرتا ہوں، چلا جا جنت میں۔ اسمعوا تسمعوا، معاف کرو درگزر کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا، درگزر کرے گا۔ یہ سال نو کا پیغام ہے، اور ہم اپنے ملک کی حفاظت کا ذریعہ بنیں، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ ہم اپنے بازاروں کی حفاظت کریں، سود سے پاک کریں، جھوٹ سے پاک کریں، دھوکہ بازی سے اپنے بازاروں کو پاک کریں، آپس کی لڑائیوں کو ختم کریں، تو ہمارا ملک جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔